اس ویڈیو میں میں ایک ایگزامپل کے ساتھ آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے مارکیٹنگ کے میسیجز اور مارکیٹنگ کی ٹیکنیکس بدل سکتی ہیں ایک کسٹمر کی فنل کی اسٹیجز کے ساتھ. تو مثال کے طور پہ لیٹس سے میرا بزنس ہے عثمان الیکٹرانکس اور ایک بندے کو اے سی چاہیے. تو یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, میں آپ کو اس کے مطابق ایگزامپل دے رہا ہوں. مجھے 2 سال پہلے اپنے بزنس کے لیے اے سی لینے تھے. اب میں نے اس وقت یہ سن رکھا تھا کہ انورٹر اے سی جو ہے وہ بڑے اچھے ہیں. انورٹر ٹیکنالوجی بہت اچھی ٹیکنالوجی ہے اور وہ بجلی کم یوز کرتی ہے اور آپ کی اے سی جو ہے وہ کم پیسوں میں زیادہ آپ کی کولنگ کرتے ہیں. تو میرا بالکل ارادہ تھا کہ میں انورٹر ٹیکنالوجی کے لیے میں وہ اے سی اچھا ڈھونڈ لوں. اب ہوا یہ کہ جب میں مارکیٹ میں نکلا ڈھونڈنے کے لیے تو مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ انورٹر اے سی اچھا ہوتا کون سا ہے. اب جتنے بھی برانڈز ہیں وہ سب انورٹر بیچ رہے تھے, ٹھیک ہے. بوفو مطلب یعنی کہ جو باٹم پہ آڈینس ہے جو کہ ایکشن لینا چاہتی ہے اس کو سب اپنا جو ہے اے سی تو بیچ رہے ہیں, کوئی ڈسکاؤنٹ پہ بھی بیچ رہا ہے, کوئی ساتھ ایکسٹرا سروس بھی دے رہا ہے. بٹ مجھے یہی نہیں پتا کہ اچھا انورٹر اے سی ہوتا کون سا ہے. تو میں نے گوگل میں تو لکھا کہ واٹ از انورٹر ٹیکنالوجی, تو مجھے بے شمار انٹرنیشنل ویب سائٹ سے یہ سمجھ تو آ گئی کہ انورٹر کی ٹیکنالوجی ہوتی کیا ہے. لیکن کسی لوکل برانڈ نے یہ نہیں سمجھایا کہ ایک تو انورٹر ٹیکنالوجی ہوتی کیا ہے, کیسے بجلی کم کھاتی ہے اور کیوں یہ سستی بجلی لیتا ہے. تو یہ تو بیسک انفارمیشن تھی کہ مجھے انورٹر کا بھی نہیں پتا تھا. مطلب یہ کہ میں تو اویئرنیس سٹیج پہ تھا ابھی. میں نے جو اویئرنیس لیول بھی میرا نہیں تھا کہ ٹھیک ہے اے سی تو انورٹر لینا, بٹ مجھے پتہ ہی نہیں انورٹر کیا ہوتا ہے. تو میری اویئرنیس پہلے کلیئر ہوگی. اگر کوئی برانڈ مجھے گائیڈ دیتا کہ واٹ از انورٹر ٹیکنالوجی, وائی ڈو یو نیڈ انورٹر ٹیکنالوجی, یا وائی از انورٹر ٹیکنالوجی بیٹر ان پاکستان, بجلی کتنی مہنگی ہے, لوڈ شیڈنگ کتنی ہوتی ہے, کنزمپشن کتنی زیادہ ہے. تو ہمارے ہاں ملک میں یہ بجلی کا فقدان تو ہے اور اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. تو کیا ہم ایسی ٹیکنالوجیز نہ انٹروڈیوس کروائیں جو کم بجلی میں وہی کام کر دیں جو کہ ہم ادروائز زیادہ بجلی میں کرتے ہیں. تو پہلی بات تو میری کلیئر ہوگی, اویئرنیس میری کسی اور نے کلیئر کی, کسی برانڈ نے نہیں کی. تو کتنا ہی اچھا ہوتا کہ ایک برانڈ جو انورٹر بیچ رہا تھا وہی بتاتا کہ عثمان صاحب آپ نے انورٹر لینا ہے تو آپ یہ پہلے پڑھ لیں کہ انورٹر ہوتا کیا ہے, سمجھ لیں, یا ہمیں کال کر لیں, ٹھیک ہے, کہ ایک فری کنسلٹیشن لے لیں, ہم آپ کو ڈیمو دے دیں گے, دکھا دیں گے کس طرح سے ایک انورٹر اے سی کم بجلی لیتا ہے اور ایک دوسرے اے سی زیادہ بجلی لیتا ہے. آگے چلیں تو پھر میرا جب انٹرسٹ پیدا ہو گیا تو اب میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون سا برانڈ اچھا ہے. اب مجھے یہی نہیں پتا کون سا برانڈ اچھا ہے کیونکہ کسی نے آج تک ریٹنگ ہی نہیں دی, ٹھیک ہے. ہر برانڈ تو کہہ رہا ہے وہ اچھا ہے, کوئی تھرڈ پارٹی ویب سائٹ بھی نہیں بتا رہی کہ جی ہاں کون سا برانڈ اچھا ہے. کسی نے ایکسپیریمنٹ نہیں کیا. گھر والوں سے پوچھا, جن سے پوچھا اس نے کہا میرے گھر تو یہ لگا یہ ٹھیک چل رہا ہے. دوسرے سے پوچھا اس نے کہا میرے گھر یہ لگا یہ ٹھیک چل رہا ہے. دکان والے سے پوچھا اس نے کہا سر میرے گھر یہ لگا یہ ٹھیک چل رہا ہے. اب مجھے کیسے بتا کہ یار میں اگر لیس سے 55-60 ہزار کا ایک اے سی لے رہا ہوں تو شاید میں اگر 5 ہزار اور دوں تو میرے پاس اچھا اے سی آ جائے, بٹ ہاؤ ڈو آئی نو. اب یہ نہ ہو کہ میں 5 ہزار زیادہ دے کر بھی میں ایک برا اے سی اٹھا لوں اور ایک اچھا اے سی میں سستا اے سی چھوڑ دوں. تو وہ مجھے نہیں سمجھ آئی. تو کتنا ہی اچھا ہوتا کوئی برانڈ اگر مجھے یہ بتاتا کہ اگر آپ نے اے سی تلاش کرنا ہے تو آپ نے یہ 4 چیزیں دیکھنی ہیں. اور وہ 4 چیزیں مجھے نہیں پتا تھا کہ انورٹر میں انڈور بھی انورٹر ہوتا ہے, آؤٹ ڈور بھی انورٹر ہوتا ہے, اور بیچ میں کوئی اس کا کمپریسر بھی انورٹر بیس ہوتا ہے. تو وہ کوئی 3 لیول پہ بھی وہ لیئرز ہوتی ہیں, کیونکہ کچھ انورٹر صرف آؤٹ ڈور کو انورٹر کرتے ہیں, کچھ صرف انڈور میں انورٹر ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں. آج تک نہیں مجھے پتا بائی دا وے, لیکن یہ ہے کہ یہ ایک ایسی ایگزامپل تھی جو کہ میرے ساتھ خود سے یہ پیش آئی. پھر آگے چلے تو جب مجھے کچھ نہ سمجھ آیا تو میں نے آگے چل کے یہ دیکھا کہ اچھا یار چلو ایک فلانا برانڈ ہے, اس کی باقی چیزیں چونکہ اچھی ہیں, میں باقی اس کی واشنگ مشین بھی یوز کرتا ہوں, میں اس کا اوون بھی یوز کرتا ہوں, تو اسی کا لے لیتے ہیں کیونکہ میں نے باقی چیزوں پہ بھی ریسرچ کر کے کبھی کچھ نہ کچھ لیا تھا, ٹھیک ہے. تو اس بیس پہ میں نے جا کے اس کی ٹیکنالوجی پسند کرتے ہوئے میں نے وہ اے سی اپنے آفس کے لیے لے لیے. بٹ اگر ان باؤنڈ مارکیٹنگ کوئی کرتا یہاں پر, اگر ایک برانڈ ان باؤنڈ مارکیٹنگ کرتا تو وہ کیسے کرتا؟ تو فار ایگزامپل اگر میرا برانڈ عثمان الیکٹرانکس ہے اور آپ انورٹر اے سی ڈھونڈ رہے ہیں تو اب آپ کی جرنی کو مجھے سمجھنا ہے. اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ عثمان صاحب انورٹر ٹیکنالوجی ہوتی کیا ہے, تو یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو گائیڈ کروں, کیونکہ اگر میں آج آپ کو گائیڈ نہیں کروں گا تو آپ کہیں اور چلے جائیں گے, کہیں اور آپ کو سکھا دے گا. لیکن اگر میں آج آپ کو گائیڈ کروں گا تو کل آپ ہی نے تو انورٹر اے سی لینا ہے. جو آج پوچھ رہا ہے انورٹر اے سی کیا ہوتا ہے وہی تو کل لے گا انورٹر اے سی کیا ہوتا ہے. کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ جی آج میں صبح اٹھا ہوں تو آج تو میں نے 6 اے سی لینے ہیں.
آج گھر والوں کو ہم سرپرائز دیں گے اے سی لے کر. تو یہ چیزیں بڑی سوچ سمجھ کے لی جاتی ہیں, اور یہ سوچنا سمجھنا بیسیکلی کیا ہے, یہ آپ کی ایک جرنی ہے, یہ کسٹمر جرنی سے گزرتا ہے, اس کے بعد ڈیسائیڈ کرتا ہے. تو ایک برانڈ کو یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ اس کے کسٹمر کی جرنی کیا ہے, اور کس جرنی میں وہ کس سٹیج پر کہاں پھنسا ہوا ہے. اگر وہ یہ پوچھ رہے کہ انورٹر اے سی کیا ہے, تو اس کو صرف یہی بتایا جائے کہ انورٹر اے سی کیا ہوتا ہے, بلکہ ساتھ اس کی لیڈ جنریشن کے لیے یہ بھی کہا جائے کہ اچھا سر, اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی تو آپ ایک کام کریں, ہمیں اپنا نمبر ای میل دے دیں, ہم آپ کے پاس بندہ بھجوا دیں گے. اب بہانے سے میں اس کا ای میل اور نمبر لے لوں گا, اور بندہ جائے اس کے پاس, اگر وہ اے سی نہیں بھی لیتا تو میرے پاس ایک لیڈ جنریٹ ہو گئی ہے. یعنی کہ کل کو اگر میں نے نیا اے سی لانچ کرنا ہے, میں نے نیا اوون لانچ کرنا ہے, مشین لانچ کرنی ہے, میرے پاس وہ ڈائریکٹ مارکیٹنگ کے لیے ای میل آ گیا. ٹھیک ہے, اچھا اگر وہ انٹرسٹ شو کرتا ہے, اس کے بعد میں اس کو سمجھاتا ہوں سر اگر آپ نے اے سی لینا ہے, بائی دا وے مارکیٹ آپ ڈھونڈ لیں, بڑی 4 سوال پوچھیے گا ہم سے کہ بھائی آپ نے کیا یہ کام کرتے ہو, آپ کو پتا ہے کہ آپ یہ کرتے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ آپ اچھا بھی کرتے ہیں, اور آپ پرائس سستی ہے یا مہنگی ہے, لیکن آپ کو مارکیٹ کا پتا ہے. آپ کسٹمر کو انیبل کرتے ہیں کہ سر آپ نے جا کے یہ 4 سوال پوچھ لینے ہیں, آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی وہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. ٹھیک ہے, جب آپ کسٹمر کو انیبل کرتے ہو نا, کسٹمر بھی خوش ہوتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ یہ جو بزنس ہے نا, یہ میرے انٹرسٹ کی بات کر رہا ہے, کیونکہ اس نے اے سی تو تبھی لینا جب اس کو سمجھ آئے گی, ورنہ وہ ادھر ادھر کا اٹھا بھی لے گا تو کوئی وہ اسکیلیبل بزنس نہیں ہوتا. سو اگر آپ اس کو گائیڈ کریں گے سر کہ آپ نے یہ انورٹر لے لیں, اچھی چیز ہے, اور اتنے پیسے بچ جائیں گے آپ کے, اور بائی دا وے اگر آپ نے لینا ہے تو یہ 6 سوال ضرور پوچھنے آپ نے. اور جب وہ سوال پوچھے گا, کسٹمر خود ایجوکیٹڈ ہوگا, اتنا ایجوکیٹڈ ہوگا کہ وہ لوگوں کو بتا سکے گا اچھا یار چھوڑو یہ سب ایسی ویسی باتیں چھوڑ دو, آپ نے اگر اچھی چیز دینی ہے تو پہلے یہ چیز چیک کریں کہ اس کا انڈور کیسا ہے, اس کا آؤٹ ڈور کیسا ہے, اس کا کمپریسر کیسا ہے, وہ سٹارٹ ہوتے ہوئے کتنا وولٹیج لیتا ہے. اب یہ ساری ٹیکنالوجی, یہ ساری انفارمیشن جو ٹیکنیکل انفارمیشن ہے, یہ عام بندے کو نہیں پتا ہوتی, یہ جس کا بزنس ہے اس کو پتا ہوتی ہیں. اب آپ اگر اچھی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں تو آپ کے لیے بہترین موقع ہے کہ آپ کسٹمر کو گائیڈ کریں. جب آپ اس کو گائیڈ کریں گے, جب وہ ایجوکیٹڈ ہو جائے گا, وہ یہ جاننا شروع ہو جائے گا کہ اچھا یار ایک اچھی پروڈکٹ میں اور ایک بری پروڈکٹ میں فرق کیا ہوتا ہے, تو وہ خود ہی آپ کی اور آپ کی کمپیٹیٹرز میں ڈفرینشیٹ بھی کرے گا, اور پھر وہ آپ سے آف کورس اچھی چیز لینے آئے گا, کیونکہ 5-10 ہزار کے فرق سے وہ اپنے 40-50 ہزار کا نقصان نہیں اٹھانا چاہے گا. وہ کہے گا ٹھیک ہے یار, یہ اگر 5 ہزار مہنگے بھی ہیں نا, لیکن یہ بندے ٹھیک ہیں, ٹھیک ہے, ان کی پروڈکٹ ٹھیک ہے, کیونکہ وہ جو سارے سوال آپ نے ان کو سکھائے تھے اصل میں وہ جواب آپ کی پروڈکٹ ہی تھی, تو وہ جو کانٹینٹ تھا جس سے وہ کنونس ہوئے تھے وہ آپ ہی تھے. اب وہ جب باٹم پہ آتا ہے, اب جو ایکشن لینے کے موڈ میں ہے, تو وہ کس سے بات کرے گا؟ وہ آپ سے بات کرے گا جس نے اس کو یہ سکھایا کہ اچھا یار یہ ہوتا کیا ہے, یہ کیسے کرنا ہوتا ہے, اور یہ بار بار آپ نے اس کے ای میلز میں کوئی اپڈیٹ بھیجی ہوگی, آپ نے اس کو کنسلٹیشن دی ہوگی, آپ نے اس کو انوائٹ کیا ہوگا کہ ہم سے بات کرے. یا وہ اس سے بات کرے گا جس نے اس کے سوالوں کا جواب بھی نہیں دیے, اس کو گائیڈ بھی نہیں کیا, اور صرف بڑے بڑے بل بورڈ لگائے ہوئے یا بینر لگائے ہوئے یا ایڈ پہ ایڈ چلا رہے ہیں کہ بھائی سر ہم سے یہ لے لیں, گرمیاں آ گئی ہیں اور یہ آپ اے سی لے لیں. تو کسٹمر کو جتنا ایجوکیٹ کریں گے, کسٹمر اتنا کنونس ہوتا ہے, اتنا ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے, اور وہی آپ کے فنل کی جو ہے نا وہ سٹیجز کے مطابق جب آپ کنٹینٹ دیتے ہیں تو آپ کی مارکیٹنگ آٹومیٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ جو آج ایک بندہ پوچھ رہا تھا اے سی کیا ہوتا ہے, کل کو دوسرا پوچھے گا, پرسوں تیسرا پوچھے گا. سو ون ٹائم انویسٹمنٹ آپ کے کنٹینٹ کے اوپر آپ کی فار ایور آپ کا ایسٹ بن جاتا ہے, کیونکہ اے سی تو اگلے 5-10 سال تو انورٹر ٹیکنالوجی رہے گی جب تک کہ کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں آ جاتی. اور اگر نئی ٹیکنالوجی آ بھی جاتی ہے تو جب آپ کو ایک ایکسپیریمنٹ تھا کہ آپ نے انورٹر جیسے بیچا, آپ نئی ٹیکنالوجی کو بھی ایکسپلین کریں گے کہ اچھا بھائی یہ جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے اس میں اور انورٹر میں فرق کیا ہے. اب جب آپ کسٹمر کو ایجوکیٹ کریں گے, کیونکہ یہ پڑھنے والا کسٹمر وہی کسٹمر ہے نا جس نے خریدنا ہے, کوئی بلا وجہ تو پڑے گا ہی نہیں اس کو. میں تب ہی یہ ایک آرٹیکل پڑھوں گا جب میں نے اے سی لینا ہے آپ سے, اور جب میں اے سی لینے آؤں گا آپ سے تب میں آپ سے آ کے یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے کوئی اچھا اے سی دکھاؤ, میں آپ سے کہوں گا یار کہ فلانا اے سی میں نے آپ کا پڑھا, اس کی مجھے سمجھ آتی ہے, آپ مجھے بتائیں وہ کتنے میں دیتے ہیں. وہاں پر آپ اس کو ایک ڈسکاؤنٹ دکھا دیں, وہاں پر اپنی ویب سائٹ پہ اس کا ایڈ ٹو کارٹ میں آپ اس کو کہیں چلیں سر ابھی آپ چھوڑ کے نہ جائیں, جیسے جانے لگیں تو ابھی 5% کا ڈسکاؤنٹ, یہ اگلے 2 گھنٹے میں آپ 5% کا ڈسکاؤنٹ ابھی لے لیں. تو جاتے جاتے اگر وہ جا بھی رہا تھا تو آپ اس کو وہاں مارکیٹنگ وہاں ڈسکاؤنٹ دیں گے تو وہ ایکشن لینے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوگا, ایز کمپیئر ٹو کہ وہ پوچھے انورٹر کیا ہوتا ہے اور آپ کہیں جی یہ 5% ڈسکاؤنٹ لے لیں. سو مارکیٹنگ جو ہے نا جتنی زیادہ ٹارگیٹڈ ہوتی ہے نا اتنی زیادہ کنورژن اچھی ہوتی ہے, اور ہماری کوشش ہے کہ ہم پورے کورس میں آپ کو اسی کے بارے میں ڈیٹیل میں بتائیں. لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مارکیٹنگ اور اسپیشلی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا پورا مقصد اصل میں اس فنل کو انیبل کرنا ہوتا ہے.
آپ جتنا زیادہ اس فنل کو انیبل کر لیں گے اتنی زیادہ آپ کی مارکیٹنگ نہ صرف اچھی بلکہ آٹومیٹ بھی ہو جائے گی.